ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم مولانا حافظ محمد ناصر صاحب اور دیگر سامعین کرام، آج کا دن 29 ذی الحج یہ شب غالباً یکم محرم کی ہے. یکم محرم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی اوقات ابن سعد اور تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ یکم محرم حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہوا اور آپ کی تدفین ہوئی. اس حوالے سے ہر سال یہ محفل یہاں ہوتی ہے بحمد اللہ و توفیق الہی. اس سال بھی ہم یہاں حاضر ہیں. تو نئے اسلامی سال 1442 ہجری کا آغاز ہے. نئے سال کی پہلی شب ہے اور آغاز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے ہے. ہمیں امید ہے کہ یہ سال امت کے لیے خیر کا سال ہے انشاءاللہ. احباب گرامی، ابھی حافظ صاحب نے بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب سنائے اور نعت خوانوں سے بھی آپ نے سنا. دو مناقب آپ نے سنے، دونوں میں حدیث شریف کی روشنی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور محامد بیان ہوئے. صحابہ کا ذکر زیادہ کہ عاوض صاحب فرما رہے تھے ہماری ضرورت ہے. اور سابقہ زمانوں کے مقابلے میں اور سابقہ ادوار کے مقابلے میں اس دور میں یہ ضرورت کہیں زیادہ.
اہل سنت و جماعت میں بیداری پیدا ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک پوری طرح بیدار نہیں ہوئی۔ ابھی تک صحابہ پاک کی عظمت کے بیان کے حوالے سے اور ان کے ذکر کے جلسوں کے حوالے سے وہ بیداری نہیں آئی۔ عوام سے تو میرا کوئی بالکل بھی شکوہ نہیں ہے، میرا جو شکوہ ہے وہ اپنے خطیبوں سے۔ ابھی محرم شروع ہو رہا ہے، اب وہ کل کی محفل میں آئیں گے تو یہ بہانہ بنا کے کہ محرم ہے جی وہ کربلا کی شہادت سنانا شروع کر دیں۔ مجھے اس بات پر اعتراض نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ذکر اہل بیت ہم سارا سال کرتے ہیں، نمازوں کے اندر کرتے ہیں، ہماری دعائیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی فاطمہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، یہ میں نے مولانا کے پاس تو گلستان سعدی پوستان تو بہت بعد میں پڑھی، اور یہ شعر میں نے بچپن میں اپنے والد صاحب کی دعاؤں میں سنا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ سبحان اللہ واللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے ذکر میں کمی نہیں ہے، ہم کوتاہی کرتے نہیں ہیں، غفلت جو ہے وہ کس طرف ہے یہ مجھے بیان کرنا ہے اور ضرور بیان کرنا ہے، اور میں بڑی دل سوزی کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے خطباء، ہمارے بہت سارے پیرزادے وہ عدم توجہ کی وجہ سے وہ بد مذہبیت کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے ناموں والے جن کے ناموں پر، جن کی نسبتوں پر ہم ناز کرتے ہیں، وہ بھی قوم کو صحیح رہنمائی نہیں دے رہے۔ ابھی یہ پچھلے چند مہینوں کے واقعات آپ کے سامنے، کہ ایک عالم ایک مسئلے کے بیان میں ایک شخصیت کی طرف خطا کی نسبت کرے تو اس کو کافر کہا جائے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے، اس کے خلاف گھر گھر میں محفلیں اور میٹنگیں ہوں، اور سارے دنیا جہان کے کام چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ ایک طرف یہ حد ہے، اور جو دکھ ہے مجھے جس بات کا، دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لیے بہت زور دے کر خطا کی نسبت کی جائے تو کوئی فتویٰ ہی نہیں۔ مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ ہم نے جن سے یہ درس لیا تھا وہیں سے اب صدائے حق بلند نہیں ہو رہی۔ ایک عالم نے کہا جی کہ وضع کے مطالبے میں حضور جنت پاک خطا پر تھیں، بڑا ہنگامہ برپا ہوا، اور جنہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کفر کیا ہے، یہ کافر ہو چکے، باضابطہ فتویٰ لکھا، کفر کا فتویٰ لگایا، دستخط کیے کہ اتنا کہنے کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ خطا پر تھیں، حضرت عائشہ خطا پر تھیں، حضرت عائشہ خطا پر تھیں،
نہ کوئی فتوائی نہیں. رونا مجھے اس بات پہ آتا ہے کہ اب اس وقت نہ تو کوئی بکی شریف سے بول رہا ہے، نہ کوئی جامعہ رضویہ سے بولا ہے، نہ کوئی ملتان سے بولا ہے، نہ کسی اور مرکز سے کوئی بولا ہے. یہ سب کس عقیدے کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ خاتون جنت پاک کے ساتھ خطاب کی نسبت کرنے والا اگر کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک آپ ان کو معصوم الخطا مان رہے ہیں، معصومہ مان رہے ہیں، ان کو معصومہ مان رہے ہیں. اسی لیے تو خطا کی نسبت کرنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں. اور خود تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو غیر نبی کو معصوم جانے وہ کافر ہے. اس کے باوجود ٹس سے بس نہیں ہو رہے ہیں. شاید کہ عوام اس بات کو محسوس کر رہے ہو، لیکن میری طبیعت بڑی خفا ہے اس وقت. مودی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے اس بات پر گرفت نہیں ہو رہی، علامہ کاظمی کے گھرانے سے اس بات پہ گرفت نہیں ہو رہی، نہ دیدار علی شاہ صاحب کے خانوادے سے، نہ مفتی احمد یار خان کے گھرانے سے. اس عقیدے کی ترجمانی کی جا رہی ہے، کس کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے. جو صحابہ کو گالیاں بکے کیا نہیں بک رہے، وہ گالیاں تو باہر آ چکی ہیں، نیٹ کے یوزر جانتے ہیں. اور یہاں بھی سر عام کیا کچھ نہیں ہو رہا. ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، ان کو تو پکڑا نہیں جاتا. اور ایک علمی مسئلے کے جیسے ایک سنی عالم کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ اگر اس پہ آپ خاموش ہیں تو آپ سارے ظلم حصہدار ہیں، آپ ظالموں کے حمایتی ہیں. آپ سے مراد وہی ہیں جن کے بڑے بڑے ناموں والے میں نے جن کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا نام سے تو مجھے کو گلا ہی نہیں. تو عائشہ پاک جس کی شان میں سورہ نور اتری ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، سورہ نور نے کالے کیے منہ آدھا کے لعنت اللہ علی کل شقی اکفر، تیرے جلوے سے رہی مسند افطار روشن، اہل صدیق سے دور جناب آئے. تیری تدقیق پہ غش حیدر و نخل ہاشم، تیری تحقیق کے قائل عمر و ابن عمر. اور قرآن جس کی پاک دامنی کی گواہی دے، اس کے ساتھ خطا کی نسبت کرے بندہ، وہ کوئی ٹس سے مس نہ ہو، اور وہی بندہ خود ادھر خطا کی نسبت کرنے والے پر سری کفر کا فتویٰ لگا. میں کیسے مانوں کہ یہ بڑے بڑے ناموں والے بڑوں کی یہ اولاد یہ سنی ہے؟ کیسے مانے ہم؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلاف معاذ کھولا ہوا اور کام ہی کوئی نہیں ہے، ہر وقت اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں یہ مسئلہ، کتنا ہی گنہگار مسلمان ہو، کتنا ہی گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، وہ جب مر جاتا ہے اس کا جنازہ وہ فرض ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، جب مر جائے اس کا جنازہ فرض کفایہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بھی نہ پڑھے ساری امت گنہگار ہوگی. تو گناہ کی وجہ سے بندہ اسلام سے نہیں نکلتا. یہ تو ایک عام بندے کے لیے ہے، واضح طور پہ جس کے گناہ ہوں اور جن کا اجتہادی معاملہ ہے. اجتہادی اختلاف والوں کو مثال کے 1400 سال بعد تبرے کیے جا رہے ہیں، بکواسات بکے جا رہے ہیں. کچھ تو انصاف کرو، اور کوئی رسول اللہ کی شریعت کا کچھ پاس کرو، شریعت کے تابع ہو جاؤ، شریعت کو اپنے جذبات کے تابع نہ بناؤ.
اذکروا محاسن موتاکم ودعوا مساویہم، اپنے مرحوموں کے محاسن اور خوبیاں بیان کرو، ان کی برائیاں بیان نہ کرو، اور تیرے نزدیک حضور کے ارشاد کی حیثیت کوئی نہیں، اور تو کس منہ سے امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہے؟ جرأت ہے، ہمت ہے تو علل اعلان کہو ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے، سامنے آ کے بات کرو تاکہ ہمیں پتا ہو کہ تم کون ہو، اور ہم تاکہ تمہارے منہ پہ کھلے بندوں تھوک سکیں۔ جب اس بات کے قائل ہو کہ وہ مسلمان تو ہیں، تو حضور کے دور کے مسلمان کو صحابی کہا جاتا ہے، پھر صحابی کی شان کیا بتائی گئی؟ اکابر امت نے صحابہ کی شان کیا بتائی ہے؟ بلکہ خود قرآن میں صحابہ کی شان کیا آئی ہے؟ بلکہ رسول اللہ نے صحابہ کی شان کیا بتائی ہے؟ جو ان کے پیروکار ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہے، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اللہ ان سے بھی خوش ہے، نمازوں میں ان کا راستہ مانتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، کوئی صحابی کے صحابہ کے درجے میں سب سے کم درجہ ہی دے دو، صحابیت سے تو آپ گرا نہیں سکتے ہو۔ جب یہ صورتحال ہے ان کے ایمان کے قائل ہو تو ان کی صحابیت کے قائل ہو، اور جب ان کی صحابیت کے قائل ہو پھر عقیدہ یہ ہے جہان بھر کے ولی مل جائیں سب سے ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے یا پھر منافقت ہے، تقریروں میں عوام کو کچھ اور بتا رہے ہوتے ہو، عمل تمہارا کچھ اور ہے، دھوکے میں پوری قوم کو رکھا ہوا ہے۔ کلو صحابی عدول، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی کی روایت۔ اور یہ بات سنو، انما انا قاسم اللہ یوتی، سنا سنا کے حضور کے فضائل میں انما انا قاسم اللہ یوتی، انما امیر معاویہ نے ہوتا میری روایت ہے، یہ یاد رکھیں، یہ روایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں یقول بخیرن یفقہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا راوی ہے امیر معاویہ۔ صحابہ بیٹھے ہیں، محفل جمیع صحابہ کی، امیر معاویہ آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے پہلے میں اختصار عرض کر رہا ہوں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور خود تشریف لائے، تم آج کیوں بیٹھے ہو؟ جلسنا نذکر اللہ ونحمد علی ما ہدانا لدینہ وما من علینا بکا۔ سیاستہ میں سے 3 کتابوں میں جسے پاک ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے حضور آ گئے، ہمارا کیا گفتگو کا سلسلہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کا شکر کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے۔ اس کے راوی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کل صحابی عدول، ہر صحابی عادل ہے، یہ تمہارا اصول۔ بخاری میں ان کی روایات، مسلم میں ان کی روایات۔ اگر شیعہ کوئی صحابہ کے خلاف پکے تو اس کی مذمت کرتے ہو تو امیر معاویہ بھی تو صحابی ہیں، ابو سفیان بھی تو صحابی ہیں، ان کے خلاف خود لگے ہوئے ہو تو
تو یہ ایسا کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہم نے بس ہم ڈرتے ہیں اور کیا ہے؟ کھل کے بات کوئی نہیں کرتا. بٹ ڈرے تو وہ جو گستاخی کرتا ہے. صحابہ کی عظمت بیان کرنے والا کیوں ڈرے؟ پورا سال میں موضوعات میں بولتا ہوں اور ہر جگہ پر بولتا ہوں، مسجدوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ پر بولتا ہوں. میرے خلاف کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے. مجھ پر کیا الزام لگائیں گے؟ تو صحابہ کی عظمت بتائیے. یہ یا تو بہت سے خطیبوں میں فہم ہی نہیں، ماحول کا حالات کا ادراک ہی نہیں. اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے. اور لوگوں کی خوشامد ہے کہ مجمع میں فلاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی یہ فکر یہ ہے، فلاں بیٹھا اس کی سوچ یہ ہے. اگر ہم نے اس منبر سے لوگوں کی سوچ کی ترجمانی کرنی ہے پھر ہم لوگوں میں بیٹھے نا، پھر منبر پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کا منبر ہے. ہم نے یہاں سے رسول اللہ کے ارشادات کی ترجمانی کرنی ہے. کیونکہ اس مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دیتے. ہفتے والے دن ہماری مسجد میں ناصر گل صاحب آ رہے ہیں. انشاءاللہ میں وہاں یہ سب کچھ درس کروں گا. اسی موضوع پر یہی باتیں ہیں کہ خانوادوں پر اپنے پیر اپنے بزرگوں کے اس منائے جاتے ہیں. صحابہ کے دن کیوں نہیں منائے جاتے؟ کیوں نہیں منائے جاتے؟ واضح کریں. کہیں گے کہ یہ عرس کی تقریبات میں صحابہ کی شان بیان کر دی جاتی ہے، تسلیم ہے ہمیں، یہ بھی صحیح ہے. اے کاش کے ایسا ہو، اے کاش کے ایسا ہو. ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک دور وہ تھا ہمارے بزرگ جن سے میں نے فیض حاصل کیا، جن سے میں نے تربیت پائی ہے، وہ اور ان کے ساتھ کے بزرگ، ان کے سامنے کسی میں ہمت نہ تھی کہ کسی صحابی کے خلاف کوئی بات کرے. ان کے سامنے صرف فضائل بیان کیے جاتے تھے اور وہ فضائل کو سن کر ان کا ایمان اتنا پکا تھا وہ کسی اور کی بات کو وقت نہیں دیتے تھے. اب ہم دلائل دے دے کر، حوالے دے دے کر، زور لگا لگا کے پھر کسی جاہل کی بات، من گھڑت قصے سن کر اتنا اثر قبول کر لیتے ہیں. کتنی ہے جس وجہ سے عقیدہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک صاحب کہنے لگے وہ دلائل ایسے دیتے، فلاں صاحب ایسے دلائل دیتے، بندہ چکرا جاتا ہے. تو میں نے کہا جناب دلائل تو ابلیس کے پاس بھی ہیں. وہ کتنے بندوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتا، کتنوں کو روزے سے روک دیتا ہے، کتنوں کو جہاد سے روک دیتا ہے، کتنوں کو حج سے روکا ہوا ہے، کتنوں کو زکوٰۃ نہیں دینے دیتا، کتنوں کو ماں باپ کا بے ادب بنا دیتا ہے، کیسے کیسے گناہ کروا دیتا ہے. تو کیا وہ بغیر دلیل کے لگا ہوا ہے؟ دلیل تو شیطان کے پاس بھی ہوگی نا، جبھی تو سر ظاہر ہوتا ہے اتنا زیادہ. یہ ابلیسی دلیلیں ہیں. ہر ایک کو سنتے کیوں ہو؟ اس بات پر آج کے پڑھے لکھے بڑے کڑتے ہیں. میری کچھ بہت رہتی ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ ہر ایک کو سننا چاہیے. یہ جی تحقیق ہے، یہ علم کی محبت ہے، علم کی تڑپ ہے. میں نے کہا میں نے ایک ہی سبق پڑھا ہے، ایمان مقدم ہے.
ایمان مقدم ہے، ایمان پہلے ہے۔ ابھی تک مجھے عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں کسی سے رہنمائی لوں، بوڑھے ہو گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، ابھی تک عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا، جس سے بات سنتے ہیں ذرا سی اسی کا اثر لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارے پاس، یہ موٹے موٹے اصول جو میں نے سمجھے ہیں، جو بزرگوں سے میں نے سیکھے ہیں، کہ قرآن پاک کی نص کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں سنی جاتی۔ اب قرآن پاک ان کے فضائل سنا رہا ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ مہاجرین و انصار اور ان کے پیروکار، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اس کے مقابل تو کس راوی کی بات لائے گا؟ تو مہاجرین کا لفظ آیا ہے، انصار کا لفظ آیا ہے، اور ان کے پیروکار والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے فضائل سے، ان کے مقابلے میں روایات انہوں نے رٹی ہوئی ہیں، وہ ہر جگہ پر اگل دیتے ہیں، آپ ان کو من میں بسا لیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ وہ دور تھا جب بتا دیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا عقیدہ یہ ہے، جب بتا دیا خواجہ احمد صاحب کی فکر یہ ہے، پھر شیطان چاہے جتنا زور لگا لے، وہ لوگ کوئی سر قبول نہیں کرتے تھے۔ کاملوں کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ تھے، کاملوں سے نسبت تھی تو ان کے عقیدے سلامت تھے۔ اب دور بدل گیا، اب ہمیں ہر جگہ کامل نظر نہیں آتے، دنیا کے حریص نظر آتے ہیں، مناصب کے حریص نظر آتے ہیں، عقیدے کے دوغلے نظر آتے ہیں۔ اب ضرورت پیش آ گئی کہ مشائخ کے آراز کے مقابلے میں صحابہ کے دن منائے جائیں، اولیاء کی کرامات سنانے کے بجائے صحابہ کے کمالات سنائے جائیں۔ سبحان اللہ۔ محترم، اس حوالے سے یہ ہماری محفلیں ہیں، اشراف النورین اس کے حوالے سے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پورا سال اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک الگ وہ موضوع ہے کہ میں روایتیں سامنے رکھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ دجال نے کہاں سے اٹھنا ہے، کس شہر سے اٹھنا ہے، کس نسل کا ہوگا، یہ بتاؤں گا میں کبھی۔ اسرائیل اور ان کا کیا تعلق ہے آپس میں، کیا فکری اور روحانی تعلق ہے ان کا آپس میں۔ عالم اسلام کے خلاف بہت بڑی سازشیں ہیں۔ کئی لوگ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ فرقہ واریت ایک لفظ یاد کر رکھا ہے، اور یہ فرقہ واریت یہ پاکستان کی بقا کا، یہ اسلام کی بقا کا یہ مسئلہ ہے، امت کی سالمیت کا یہ مسئلہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور تم زیادہ میں بیان نہیں کر سکوں گا، وقت تھوڑا ہے. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں جو سرکار کے ساتھ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر آل بیت اطہار کا عمر بن خطاب کے ساتھ پیار. اب اس کو بیان کرنے کے لیے کئی زاویے ہیں. ایک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شہزادی ہیں علی و زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی ہیں، فاطمہ زہرا کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ کی. ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. وہ آپس میں رشتے ناطے کر رہے ہیں، اور میں کہتا رہتا ہوں نسب کے پر لکھی کتابیں دیکھو، وہ ان کے بامی رشتوں سے بھری ہوئی ہیں. بے شک ایک دو نہیں، بے شمار رشتے ہوئے ہیں. حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات بہت اہم ہے کہ پہلے 3 خلفاء کا دور 24 سال کا عرصہ ہے. 3 خلفاء کا دور 24 سال کا عرصہ. 24 سال کے عرصے میں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے رہے، جنازے پڑھتے رہے، ان کے معاملات میں مشاورت کرنے شریک ہوتے رہے، مشورے مفید مشورے مخلصانہ مشورے دیتے رہے ہیں. وہ ہمارا ایک استدلال ہے، ذرا ایک دلچسپ بات. ایک جگہ گفتگو ہوئی ایک عالم کے ساتھ ان کی کسی بندے کی، اس فرقے کا، تو وہ دلیلیں کام کرتے ہیں نا کہ وہ طاقت میں زیادہ ہے، علم میں زیادہ ہے، تو حکومت کا کون کا ہے. یہ بتاؤ بھائی، حضرت علی زیادہ طاقتور ہے، حضرت عمر زیادہ ہے، دونوں میں کون زیادہ طاقت والا ہے؟ تو سنی عالم نے کہا ہمارے نزدیک، سنیوں کے نزدیک علی طاقت والے ہیں اور تمہارے نزدیک عمر طاقت والے ہیں. وہ کہیے کیسے؟ علی طاقت والے ہیں نا، جو خلافت ان کا آتا انہوں نے لے لی ہے، اقتدار انہوں نے لے لیا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خیال میں حق تھا علی کا، چھین لیا انہوں نے، تو جنہوں نے حق چھین لیا تمہارے خیال میں طاقتور تو وہ ہوئے اور علی تو کمزور ثابت ہوئے. ہم کہتے ہیں علی کمزور نہیں ہے، علی دبنے والا نہیں ہے، علی حق چھپانے والا نہیں ہے، بے شک علی ناحق کی بیعت کرنے والا نہیں ہے، علی باطل کے آگے دبنے والا نہیں ہے، علی اسد اللہ الغالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب خلافت بنی تو بیعت کا بھی میں کہتا ہوں اپنی کتابوں سے دکھا دو کہ حیدر کرار نے بیعت نہیں کی، اپنی کتابوں سے دکھا دو. اگر تمہاری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ بیعت کی، پھر جھگڑا کس بات کا؟ کہتے جی تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد دیا تھا کہ تم نے بولنا نہیں ہے، خلافت کو چھن جائے گی، تم نے بولنا نہیں ہے، حضور نے کہا تھا. تو میں نے کہا تھا، میں کہتا ہوں کہ جن کا حق تھا تمہارے خیال میں وہ نہیں بولے تو تم چاچے لگتے ہو آج اس دور میں، ابھی تک پہنچتے ہی چلے جا رہے ہو. تمہیں نبی کے ارشاد کا بھی پاس نہیں، تمہیں علی کے عمل کا بھی کوئی لحاظ نہیں، کہ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارا خیال ہے.
نبی پاک نے وصیت کی کہ جھگڑا پیدا نہیں کرنا، وہ بن گیا تو ان کو بننے دینا. علی نے مان لیا، بیعت کر لی. اب یہ تمہارا دعویٰ ہے اور اپنے دعوے کے مطابق پھر تمہیں نہ نبی پاک کے ارشاد کا پاس، نہ حیدر قرار کے عمل کا تمہیں لحاظ. بامی الفت، میں نے کہا کہ بہت سارے اس کے زاویے ہیں. میں وہ رشتے کی بات کرنے لگا تھا. جی میں آپ کو عام روایتی کتابوں سے ہٹ کے بات سناتا ہوں. یہ اردو ادب کی ایک کتاب ہے. یہ حوالہ اس لیے مناسب ہے کہ یہ نہیں مولوی جیسی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ مولویوں کی بات نہیں ہے جو میں کرنے لگا ہوں. یہ اردو ادب کی تاریخ کی کتاب ہے، احمد حسن قادری کی. اس میں وہ شاعروں اور ادیبوں کے تذکرے ہیں. اس میں سید علی دل گرامی کا تذکرہ ہے. سید علی دل گرامی وہ شیعہ خاندان میں تھے. تو ان سے کہا گیا کہ آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی صدارت قبول کرنے کو کہا. انہوں نے کہا کہ میں سن 1 ہجری کا شیعہ ہوں، اس قسم کی کانفرنس کو آگے پسند نہیں کرتا، جبکہ آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس موجود ہے. اس فکر کا بندہ، یعنی وہ کہتا کہ میں ہوں شیعہ لیکن آج کے دور کا نہیں، پہلی صدی کا ہوں. یہ ہے مولوی سید علی دل گرامی. وہ کہتے ہیں جی کہ کیمبرج یونیورسٹی میں ایران کے ایک شیعہ عالم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیوں عداوت رکھتے ہو؟ یعنی سید علی نے پوچھا اس ایرانی عالم سے، تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت کیوں ہے؟ ایرانی نے کہا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں. مطلب یہ کہ حضرت علی کو عمر سے عداوت کی تو بھی عداوت ہے. یہ مطلب اس کی بات کا. تو اس پر سید علی نے کہا حضرت عمر اور حضرت علی میں تو کوئی عداوت نہ تھی. اگر عداوت ہوتی تو اپنی بیٹیوں میں کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کبھی نہ کرتے. ایرانی نے تعجب سے پوچھا کہ اس واقعے کی تصدیق کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ مرحوم ہے اپنے کتب خانہ سے تاریخ یعقوبی، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ نہ کہیں کہ یہ اردو ادب کی تاریخ کا حوالہ ہے، یہ کتاب ان کی ہے، تاریخ کی کتاب ہے. تاریخ یعقوبی مصنفہ ابن واضح کاتب عباسی. یہ تاریخ یعقوبی لا کر دکھائی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ام کلثوم کا نکاح عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا. ایرانی عالم اس واقعہ کو دیکھ کر طائب ہوا اور کہا اب کبھی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا نہ کہوں گا، اور تعجب کیا کہ ہمارے عالم اس واقعہ کو کیوں چھپاتے ہیں. اللہ کے محترم کی اور کتابوں میں، ان کی کتابوں میں اس مسئلے میں سنی کتاب کو تو وطن کوئی نہیں بنتا ان کے نزدیک. ان کی کتابوں میں ایک نہیں بہت سارے حوالے ہیں کہ جس میں یہ بات ثابت ہے. اور جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ میں اختصار کر رہا ہوں، اور میں اس کتاب سے کچھ آپ کو سنانا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں رہا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ بیوہ اپنے ماں باپ کے گھر میں عدت گزار سکتی ہے بیوی کی عدت سو یا سسرال میں ہی رہے؟ فرمایا نہیں، جہاں چاہے عدت گزارے. چونکہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ام کلثوم بیوہ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آئے تھے. یہ فقہی مسئلہ سے استنباط کیا
تو فقہی مسائل ضعیف روایتوں سے نہیں لیے جاتے ہیں، معتبر ترین روایات سے فقہی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ مجھے ان کے نزدیک مسلمہ بات ہے، لیکن لوگوں کو کیوں بتائیں؟ وہ تو ایسے ہے کہ شہیدان کربلا کے نام ہی نہیں بتا، یا سب کے نام بتاؤ، صرف جو 19 افراد آل بیت کے ہیں ان کے ہی نام بتا دو، اور ان سب کے نام بتاؤ۔ حیدر کرار کے جو بیٹے امام حسین کے بھائی کربلا میں شہید ہوئے، صرف انہی کے نام بتا دو۔ 7 بیٹے حیدر کرار کے کربلا میں شہید ہوئے، آج تک تو قوم کو ان 7 کے نام نہیں بتا سکے، سوائے 2 کے کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ ایسی ہوتی ہیں محبتیں، یہ وفاداریاں ہیں۔ یہ تو سبق ہمیں پڑھایا گیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور ہے۔ ناسکی ہونے کے تانے دوسروں کو دیتے ہیں، یہ اہل بیت کا تھا، یہ اہل بیت کے منکر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں، اور آج تک تمہیں تو توفیق نہیں کہ صرف ان کے نام ہی لے سکو۔ یہ نام کیوں لے؟ نام لینا ان کی موت ہے۔ ابو بکر بن علی اور عثمان بن علی کربلا میں شہید، عمر بن حسن کربلا میں شہید ہوئے، صرف نام ہی لے تو ان کی موت باقی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے عقیدے پر پختہ، جس کو کوئی پریشانی ہو آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیا کریں، جس کو جہاں پریشانی ہو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ بتوفیق الہی ہم اپنے عقیدے کی صحت اور درستی اور پختگی ثابت کریں گے اور آپ کو مطمئن کریں گے۔ یہ جو مہم ہے یہ اسی لیے ہے کہ جہالت کی وجہ سے، ان پڑھی کی وجہ سے کوئی بندہ بدعقیدہ نہ ہو جائے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فضائل سناؤں، شعر میں خود لکھتا رہتا ہوں، جتنے چاہوں لکھوں، قلم چلتا ہی رہتا ہے، زبانی نہیں یاد تو دے کے پڑھتا رہوں، کیا مسئلہ ہے؟ فضائل کی حدیثیں مجھے آتی ہیں، صحابہ کے کرامات کی حدیثیں مجھے آتی ہیں، واقعات مجھے پتہ ہیں، سناؤں محفل کرواؤں میں، وہ بڑا آسان کام ہے، لیکن وہ آدھا کام ہے۔ آدھا کام کرنے سے پھر وہ فوائد بھی آدھے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ پورا کام کرنا چاہیے۔ خود فی السلم کافہ، پوری طرح دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، اس حوالے سے آج ہماری پہلی محفل تھی۔ کل جمعہ ہماری یہ محفل مسجد